السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ آیت نمبر 65 جس میں سبت کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَقْلًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اب ان آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اور البتہ تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن یہودیوں کا ہفتہ سنیچر کو جس کو سبت کہا جاتا ہے، سبت کے دن میں زیادتی کی، تب ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ پھر ہم نے اسے سامنے والوں کے لیے اور پیچھے آنے والوں کے لیے ایک نشانی بنایا اور نصیحت متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ یہ اس طرح سے بات چلتی ہے۔ اب یہاں پر ہو کیا رہا ہے؟ یہاں پر ہو رہا ہے، اس کا ڈیٹیل سورہ اعراف میں آیت نمبر 163 سے 166 میں دیا ہوا ہے۔ تو اس سے پہلے کی آیتیں کیا تھی؟ اس سے پہلے کی آیتیں تھی کہ اللہ کی آیتوں کو مضبوطی سے پکڑو۔ اس سے پہلے ایمان کا شرط بتایا گیا تھا، اور اس سے پہلے بتایا جا رہا تھا کہ کس طرح سے وہ لوگ نافرمانی کرتے تھے۔ تو یہاں پر نافرمانی کی ایک شکل پیش کی جا رہی ہے۔ تو یہاں نافرمانی کی اچانک سے ٹاپک نہیں چینج ہو رہا ہے، نافرمانی کی ایک ایگزامپل پیش کی جا رہی ہے کہ یہودی کس طرح سے نافرمانی کرتے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیے اس کے بعد والا آیت پھر آئے گا گائے کے بارے میں، جس کے نام پہ ہی سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ وہ آیت نمبر 67 سے شروع ہوگا۔ گائے کا ذبح کرنے کے بارے میں اس کا مقصد بتایا جائے گا۔ تو پہلے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 163 میں اور 163، 164، 165، 166 اس میں کیا بات ہو رہی ہے؟ دیکھیے 163 میں بتایا گیا کہ اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو دریا کے کنارے پر تھی، وہ سبت ہفتے کے حکم کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے۔ یاد رکھیے گا، یہی چیز ان کی نافرمانی کی بہت بڑی برائی تھی کہ وہ کوئی بھی کام کو حد سے زیادہ، مطلب اتنا زیادہ اصرار کرتے تھے کہ کوئی لمٹ ہی نہیں، نافرمانی میں بہت زیادہ بڑھ جاتے تھے۔ تو ہفتے کے حکم کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے۔ ان کے سبت ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے آ جاتی، سبت کے دن مچھلیاں سامنے آ جاتی، اور جس دن سبت نہ آتی۔ اسی طرح ہم انہیں آزماتے کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اب یہاں دیکھیے سبت کا مطلب کیا ہے؟ سبت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے کمپلیٹلی کٹ ہو جانا، ایک دم الگ ہو جانا۔ اور جیسے جمعہ ہمارے لیے ہے، جمعہ میں ہمیں کچھ پل کے لیے، کچھ وقت، جمعہ کا جو وقت ہوتا ہے اس سے پہلے کام چھوڑ دینے کا حکم ہے، اور عبادت کرنا اور دین سیکھنے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ جمعہ خاص کر دین سیکھنے کا وقت ہوتا ہے، اسی لیے بہت زور دیا گیا۔ تو ان کو بھی یہی 6 دن، سپتہ میں 6 دن کام کرنے کی اجازت دی گئی تھی، اور سبت ہے نا، یہ اس دن کو پورا خاص کر دیا گیا تھا کہ اس دن میں ان کو کام نہیں کرنا ہے، ان کو دین سیکھنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یہ ان کے لیے خاص تھا۔ تو اب کیا ہے، سبت جو ورڈ ہے نا، السبتی وہاں سے آتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ تمہاری نیند کو ہم نے تمہارے موت پہ ایک مثال بنا دیا، تمہاری نیند کو ہم نے ایک موت پہ ایک نشانی بنا دی۔ یہ مطلب ہے، مطلب فرق کر دیا، کٹ کر دیا۔ ہم سو جاتے ہیں نا، تو سوتے وقت کیا ہوتا ہے؟ ہم دنیا سے کٹ ہو جاتے ہیں، ہم دنیا میں ہیں لیکن ہمارے اس دوران میں سپنا دیکھتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے، ایک دم الگ، دنیا سے سمجھ لیجیے ایک دم کٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہیں پر اسی الفاظ سے یہ سبتی یوز کیا گیا ہے، السبتی۔ اس کا پروف ملتا ہے سورہ نبا میں، جو بتاتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا،
یہ سبتن لفظ اور سبتی یہ دونوں یہ ایک ہی ورڈ ہے، یہ سورہ نبا میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی دنیاوی کام سے ٹوٹلی کٹ ہو جانا، الگ ہو جانا، اس کو چھوڑ دینا پوری طرح سے، یہی مطلب نکلتا ہے۔ تو یہ ان کو بتایا جاتا تھا کہ پورا طرح سے سنیچر جس کو بولتے ہیں نا، سبت، اس دن میں پورا کام چھوڑ دینا ہے اور اللہ کی عبادت کرنا، یہ سبت کا مطلب نکلتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا، ہوتا یہ کہ اس دن ان کی آزمائش کے لیے جو لوگ برے تھے، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اور آزمایا، اور ان کی آزمائش کے لیے اور اچھے لوگوں کی آزمائش کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سبت کے دن میں مچھلیاں زیادہ دینے لگے، اس دن اور زیادہ مچھلیاں ندی میں آنے لگی، تو یہ ان کے لیے آزمائش بن گیا۔ سب سے پہلے یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتا ہے؟ ایک چیز جس کو منع کیا گیا اور اس کو اتنا اٹریکٹیو بنا کے، اتنا کھچاؤ والا بنا کے کیوں بھیج دیا کہ اسی دن زیادہ مچھلی آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، یہ ان کے لیے آزمائش ہے جو لوگ نافرمان ہو جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو جاتے ہیں، ان کے لیے اور سخت آزمائش ہو جاتی ہے تاکہ فرق ایک دم صاف ہو جائے کہ اور وہ نافرمانی کر کے ایک دم اللہ تعالیٰ سے کٹ جائیں یا تو اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے، یہی مقصد ہوتا ہے۔ تو اچھے لوگ اور برے لوگ دونوں کے لیے آزمائش، اور جیسے میں نے بتایا تھا شروع میں بھی کہ آزمائش اور عذاب میں کیا فرق ہوتا ہے۔ آزمائش جب مصیبت آتی ہے نا، مصیبت آنے کے بعد اگر ہم اللہ سے جڑے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں چھوڑتے، اللہ کے ساتھ رشتہ نہیں توڑتے، تو وہ ہمارے لیے آزمائش ہے اور وہ نعمت بن کے آ جاتی ہے، اجر بن کے آتا ہے۔ لیکن اگر ہم پر مصیبت آئے اور ہم پھر گئے، ہم کیا کرتے ہیں، اللہ سے رشتہ توڑ لیتے ہیں، یا تو ہم پہلے سے کمزور ہو جاتے ہیں اور شکایت کرنے لگتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ یہی آزمائش اور عذاب میں فرق ہے جو یہاں پر بھی سکھایا جا رہا ہے۔ اور یہی چیز کو دیکھیے آگے کی آیت میں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 164 میں 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جن کو آزمایا گیا، اور اس میں 3 طرح کے لوگ کون کون سے، دیکھیے آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جسے اللہ ہلاک کرنے والا ہے۔ دیکھیے اللہ ہلاک کرنے والا ہے، ایسا ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ ان پر عذاب آنے والا ہے، کیونکہ وہ لوگ برائی کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کی برائی۔ تو ایسے لوگ کو نصیحت کیوں کرتے، اس کا کیا جواب دے رہے ہیں؟ ایک سوال ہوتا ہے، سوال کا جواب آتا ہے، یا عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب۔ وہ بولے تمہارے رب کے پاس معذرت پیش کرنے کے لیے، مطلب اللہ کے پاس کم سے کم ایک ہم کھڑے ہو پائیں، منہ دکھا پائیں کہ ہم نے کم سے کم برائی کو روکنے کی تو کوشش کی، اور اس امید سے کہ شاید وہ ڈرے اور راستے پہ آ جائے۔ دیکھیں جواب بھی دے دیا کہ کیوں اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے اور کیوں اپنے بندوں کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچاتا ہے، تاکہ وہ ڈرے اور اللہ تعالیٰ کے طرف لوٹ آئیں۔ پھر جب وہ بھول گئے جو انہیں سمجھائی گئی تھی، جو برائی سے روکتے تھے ہم نے انہیں بچا لیا۔ تو جو لوگ بھی دعوت کرتے تھے، جو لوگ بھی لوگوں کو سمجھاتے تھے، برائی سے روکتے تھے، اس کے بارے میں یہاں خوشخبری دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بچا لے گا، ایسے لوگوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا، ہم انہیں برے عذاب میں پکڑ لیا، ہم نے انہیں برے عذاب میں پکڑ لیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو یہ جو یفسقون جو ہے نا، فسق لفظ کا مطلب میں نے شروع میں بھی بتا دیا ہے۔ فسق کس کو بولتے ہیں؟ جو نافرمانی میں ڈٹ جاتے ہیں۔ اور یہ لوگ بھی دیکھیے حد سے زیادہ بڑھنے والے تھے، اس سے پہلی والی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 165 میں، اس کے بعد جا کے پھر جب وہ اس سے سرکشی کرنے لگے، یہیں تک نہیں، وہ سرکش بھی ہو گئے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جنت آسان کر رکھا ہے سوائے ان لوگوں کے جو سرکش ہو گئے۔ سرکشی کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی میں بڑھ جانا۔ لاکھ سمجھاتے ہیں، بہت لوگ ان کو سمجھاتے ہیں، اور اس سمجھانے کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ جیسے مثال کے طور پہ آج دنیا کا سپر پاور امریکہ ہے، اور امریکہ کا کوئی امبیسڈر، راجدوت
انڈیا آتا ہے، اگر اس کی انسلٹ کی جاتی ہے تو ایسا مانا جاتا ہے کہ امریکہ سپر پاور کا انسلٹ کیا گیا، یا اس کا قتل کر دیا جاتا ہے تو ایسا ہے کہ جیسے کہ امریکہ سے جنگ چھیڑنے والا بات ہے۔ تو اسی طرح سے یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے دے رہے ہیں کہ اللہ کا ایمبیسڈر، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہی ہے کہ اگر ہم اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے، یا کوئی بھی انسان جو اللہ کا پیغام لے کے بندوں کے پاس آتا ہے اور اس کی بات پر ہم توجہ نہیں دیتے ہیں، تو ایسا ہی ہے جیسے کہ اللہ کے بات پر توجہ نہیں دینا۔ اللہ کا آیت پیش کیا جا رہا ہے یا کوئی حدیث پیش کی جا رہی ہے تو ہمیں پہلے تو جھک جانا ہے، احترام کرنا ہے کہ بھائی ہم کس کی بات سن رہے ہیں؟ ہم اللہ کی بات سن رہے ہیں، ہم اس بندے کو نہیں سن رہے، ہم اللہ کی بات سن رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے نمائندہ بن رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور وہ پیغام ہم تک پہنچا رہا ہے۔ تو یہ کام دیکھیے، اس کام کے بارے میں کیا بتایا یہاں پر کہ جو برائی سے روکتے تھے ہم نے انہیں بچا لیا۔ تو جو لوگ اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، جو لوگ برائی سے روکنے کی کوشش کریں گے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچا لیے جائیں گے۔ اور یہاں پر دیکھیے اس کے بعد والی آیت میں کیا ہے، تو کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس ایسے لوگوں سے کنارہ نہ کریں، ایسے لوگوں سے منہ نہ پھیریں، ایسے لوگوں کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں جو حق کی طرف بلانا چاہتے ہیں۔ تو یہ کتنا ضروری ہے اور کتنا امپورٹنٹ ہے ہم کو سمجھنا کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے، کوئی بھی اللہ کی بات لے کے آتا ہے۔ تو پھر جب وہ اس سے سرکشی کرنے لگے جس سے منع کیے گئے تھے، تو ہم نے حکم دیا ان کو ذلیل اور خوار بندر ہو جاؤ۔ اور جب تمہارے رب نے خبر دی کہ البتہ وہ ان یہود پر ضرور بھیجتا رہے گا روز قیامت تک ایسے افراد جو انہیں برے عذاب سے تکلیف دے، بے شک تمہارا رب سزا دینے میں تیز ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھیے دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ جب بھی سختی اپناتا ہے نا، تو وہاں پر ساتھ ہی ساتھ دیکھیے کیا ہے، وریح العقاب، ٹھیک ہے، یہ جو لفظ یہاں پر یوز ہوا ہے لسریح العقاب، سوری معاف کیجیے گا، وہ لسریح العقاب، کہ اللہ تعالیٰ تیز ہے سزا دینے میں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے۔ پھر وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ دیکھیے الفاظ، دیکھیے غفور معاف کرنے والا، کہ مطلب تم ڈرو، تم ایسے کام مت کرو، ہم تم کو معاف کر دیں گے، تم اپنے گناہوں کو سمجھو اور اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، کیونکہ وہ رحیم ہے۔ اور رحیم کس کو کہا جاتا ہے؟ رحیم کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، رحیم کہا جاتا ہے ایسی رحمت کو جو اللہ تعالیٰ کا رحمت ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ ترنت وقت کے لیے نہیں ہوتا۔ اور رحمان کسے کہا جاتا ہے؟ الرحمن جیسے غدشان، غضبان، جہاں بھی آن لگا جائے نا، مطلب وہ ایسا ہے کہ ایک دم ایکسٹریم لاسٹ مومنٹ پہ پہنچ چکا ہے، اور وہاں پر ترنت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے، تو ترنت رحمت کو بولتے ہیں رحمان اور رحمان۔ اور جو رحمت ہم کو ترنت ضرورت ہے، جیسے ہم کو پانی پینا ہے، پیاس لگا، بہت زیادہ پیاس لگا، بہت شدید پیاس لگا ہے، اگر ہم نہیں پئیں گے تو مر جائیں گے، قطشان، تو اس سچویشن میں کیا ہوتا ہے، ہم کو وہ پانی ترنت مل جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ الرحمن ہونے کا اللہ کا صفت ہے۔ اور ہمیں پانی پینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ پیاس مٹ جاتا ہے، تو یہ ٹیمپرری ہوتا ہے۔ تو الرحمن کی رحمت ہے، وہ ٹیمپرری ہے، دنیا کے لیے ہے، ٹیمپرری ہے، لیکن الرحیم ہمیشہ کے لیے، یہ رحمت ہمیشہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم باز آ جاؤ تو ہم تم کو صرف معاف ہی نہیں کریں گے، تم کو ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت میں ڈھانپ بھی لیں گے۔ تو اتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی سخت الفاظ قرآن میں استعمال کرتا ہے نا، تو اس کے بعد اس طرح سے اپنے رحمت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا مقصد ہی کیا ہے؟ اپنے بندوں کو جنت کی طرف بلانا۔ یہ چیز ہم یہاں پر سیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے ایک دعوت کا بھی بہت بڑا پہلو آ رہا ہے کہ کیسے لوگ نجات پائیں گے۔ سورہ عصر میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ کہ جو لوگ اچھے طریقے سے عمل کو کریں گے، صرف عمل نہیں کریں گے، اچھا عمل نہیں کریں گے، اس کو اچھے طریقے سے کریں گے۔ عامل الصالحات، جیسے کیا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں،
کسی پہ احسان کر رہے ہیں تو احسان کا دو طریقہ ہوتا ہے. ایک احسان ہوتا ہے کہ ہم زبردستی کسی پہ احسان کر رہے ہیں, ناخوش ہو کے احسان کر رہے ہیں اور اس کو ہم جتا دے رہے ہیں, تو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. جب کہ ہم احسان کر رہے ہیں اور اس کو ایسا محسوس بھی نہیں ہونے دے رہے اور اس کو بہت خوش کر رہے ہیں, تب جا کے یہ کہلاتا ہے اچھے طریقے سے عامل الصالحات. عامل الصالحات وتواصوا, اور کس طرف بلاتے ہیں وتواصوا بالحق, حق کی طرف. جو اللہ تعالیٰ کی بات ہے, قرآن اور حدیث, اللہ تعالیٰ کی طرف, حق کی طرف مطلب اللہ حق ہے, اللہ کی طرف بلاتے ہیں تاکہ ان کو جہنم سے بچا سکے. یہی کام یہاں پر ہو رہا ہے. تو یہاں پر بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو لوگ پرواہ نہیں کرتے تھے کہ سبت کے بارے میں جو نیم توڑا جا رہا تھا اور مچھلی پکڑا جا رہا تھا سبت کے دن, وہ پرواہ نہیں کرتے تھے, چھوڑو وہ لوگ کر رہے ہیں, ان لوگ جانے جو ہوگا. آج کل کہتے ہیں نا کہ مائنڈ یور اون بزنس, اپنے کام سے کام رکھو. تو اس طرح کے الفاظ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایسا سوچ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کی ضرورت نہیں ہے. اور حدیث میں بھی ہے, اس کے بعد ہم حدیث بتائیں گے, ایک حدیث بھی اسی طرح کا بات کرتا ہے. اور کچھ لوگ تھے نا کہ وہ پرواہ کرتے تھے لیکن وہ لوگ خود سبت کے دن مچھلی نہیں پکڑتے تھے, لیکن دوسروں کو بھی اتنا بتانا ضروری نہیں سمجھتے تھے کہ سبت کے دن مچھلی نہیں پکڑنا چاہیے, یہ حرام چیز ہے, ایک حرام کام کو نہیں کرنا چاہیے, ایک برے کام کو نہیں کرنا چاہیے, دوسروں کو نہیں بتاتے. لیکن جو تیسرا گروپ ہے جس کے بارے میں یہاں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا, جو لوگ برائی سے روکیں گے, تو یہ تیسرا گروپ ہے. ایک حدیث بھی اسی طرح سے بتاتی ہے کہ ایک جگہ تھا جہاں پر اللہ کا عذاب آنے کا فیصلہ ہو گیا تھا, تو فرشتے بولتے ہیں کہ اے میرے رب, وہاں پر تیرا ایک عبادت گزار بندہ بھی ہے, کیا عذاب وہاں پر اتار دینا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اسی پر عذاب اتار. کیوں اسی پر عذاب اتار؟ کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سے اگر اس کو محبت ہوتا تو اللہ کے بارے میں دنیا میں جو برائی پھیلی ہوئی ہے, اللہ کے بارے میں جو لوگ برا بھلا بول رہے ہیں, اس کے خلاف وہ کچھ ضرور کرتا, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا. لڑنے کے لیے نہیں کہتے اللہ تعالیٰ, لوگوں کو حق کی طرف, اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے کہتے ہیں. تو وہ انسان عبادت کرتا اپنے فائدے کے لیے, سوچتا ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں, باقی کر رہا نہیں کر رہا اس سے ہم کو کیا فرق پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ایسے لوگوں پہ تو پہلے عذاب اتار, ایسے لوگوں پر پہلے عذاب اتار. تو اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو بس اسی طرح سے پار کرتے رہتے ہیں, تو ان کا معاملہ کیا ہوگا. تو خیر اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے ان سب چیزوں سے, اور حق بات سننے کی, سمجھنے کی اور پہنچانے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. یہی کوشش کیا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے انشاءاللہ, آمین. اب اس کی بعد والی جو آیت ہے, آیت نمبر 66 میں آخری ٹکڑا ہے, وما خلفہا وموعظۃ للمتقین. یہ بہت غور کرنے کی بات ہے, یہاں پر بہت زبردست بات بتایا جا رہا ہے کہ نشانی ہے, صرف نشانی اور نصیحت ہی نہیں ہے. کس کے لیے؟ متقین کے لیے. اس کا مطلب کیا ہے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ موعظتاً, جو موعظہ کا مطلب کیا ہے, جو لفظ آتا ہے وعدہ سے, تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا نصیحت جو دل کو چھو جائے, ایک ایسا نصیحت جو دل کو چھو جائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کسی کو نصیحت دیتے ہیں تو اس کو یہ احساس نہ دلائے کہ وہ نیچا ہے, وہ کمتر ہے, وہ گنہگار ہے, اس طرح کا احساس نہیں دلانا ہے, بلکہ اس کے لیول پہ جا کے اس کو اور اچھا محسوس کرانا ہے, اس کو اور اچھا محسوس کرانا ہے کہ وہ بہت اچھا کام کر سکتا ہے. اس کے اندر یہ خوبی ہے, نور علی نور, کہ جو مثال دیا گیا نا کہ دل جو ہے نا ایک ایسا ہے کہ جیسے کہ اس کے اوپر کانچ, سیسا, ٹرانسپیرنٹ سیسا ہے, آر پار دکھنے والا سیسا ہے. اگر وہ دونوں طرف سے گندا ہو جاتا ہے تو اس بات کا اثر نہیں ہوتا, لیکن جب اگر اس میں ذرا سا بھی کہیں صاف ہوگا نا, ذرا سا بھی کہیں صاف ہوگا
تو جو روشنی ہے وہ اندر گھس جائے گی، دل کی طرف چل جائے گی۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ہم کو دیکھنا ہے جو اچھائی ہے، اس اچھائی کو ابھارتے ہوئے ہم کو اس کو حق کی طرف بلانا ہے، اس کو نیچا نہیں دکھانا ہے۔ یہی ہے موعظتاً کا لفظ، مطلب واضح کا لفظ کا مطلب جو ہم کو بتایا جا رہا ہے یہاں پر۔ اور اسی طرح کا الفاظ ہم کو دیکھیے دوسرے جگہ پہ ملتا ہے، لما تعظنوا قوما، یہ سیم ورڈ ہے، امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے سمجھنے کے لیے۔ اس کا بعد والا کیا ہے کہ جو لوگ تقوی والے ہوتے ہیں نا، متقین ہوتے ہیں، وہ کسی بھی حال میں لوگوں تک حق بات پہنچانے سے نہیں رکتے، وہ لوگ لوگوں کو برائی سے روکنے میں نہیں رکتے۔ یہی تقوی کی نشانی ہے کہ تقوی صرف یہ اپنے آپ کو بچانا نہیں ہوتا ہے، تقوی کا مطلب صرف اپنے آپ کو بچانا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اپنے آپ کو بچانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو آیت ہے نا، قوا انفسکم اہلکم ونار، اس طرح سے کچھ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ تو جو بھی جس آس پڑوس میں جو بھی تمہارے پہچان کے، ان سب کو بچانے کی کوشش کرنا ہے، یہی تقوی کا مطلب ہے۔ تو یہاں پر تقوی بتایا جا رہا ہے کیسے لوگوں کو، جو لوگ برائی سے روکیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا، وہ لوگ بچ جائیں گے اللہ کے غصہ سے، اللہ کے ناراضگی سے، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ یہ چیز یہاں پر